خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کا آلموسٹ ایک مکمل حصہ گزر چکا ہے، شاید ایک دو دن ایک دو راتیں مزید ہمیں باقی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، شب قدر یعنی کہ 27th نائٹ آف رمضان یقیناً بہت بہتر طریقے سے گزری ہوگی، اور اب ہمارے سامنے ہے 29th نائٹ آف دی رمضان۔ کئی ممالک میں یہ رات اس وقت چل رہی ہے، کئی ممالک میں یہ رات جب میرا ویڈیو آپ دیکھیں گے اس وقت چل رہی ہوگی، اور کئی ممالک میں یہ رات ہو چکی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا اسی نسبت سے آپ کے سامنے میں ہاؤ ٹو گیٹ دی بلیسنگز آف رمضان سیریز کا آخری ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اور وہ ہے رمضان کے آخری کچھ دنوں کی برکتیں۔ جو ہم رمضان کے آخری کچھ پل، کچھ لمحے، کچھ مومنٹس ہیں، ان میں بھی آپ بہت کچھ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے 29th نائٹ۔ اگر ابھی بھی آپ کی کنٹری میں ابھی تک 29th نائٹ نہیں آئی ہے، 29ویں شب نہیں آئی، تو یہ برکت حاصل کرنے کا بہت اہم موقع ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزاریں، پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کا شمار بھی ان نیک لوگوں میں ہوں جن کی اللہ رب العزت جو ہے اس مبارک مہینے میں مغفرت کرتا ہے، اور جن کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ قیام اللیل ہو، تہجد ہو، دیگر اوراد و وظائف ہو، تلاوت کلام مجید ہو، پوری رات جو ہے شب بیداری کر کے، قیام اللیل کر کے، عبادتیں کر کے گزاریں۔ اس رات کو میں نے دیکھا ہے کہ 27ویں شب کے بعد میں لوگوں کا مسجد آنا جانا آلموسٹ کم ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، جبکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ رمضان ابھی بھی ہے، اور 29th نائٹ جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لہٰذا یہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کریں۔ سیکنڈ وے ٹو گیٹ دی بلیسنگز آف رمضان، دوسرا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر، جسے ہم فطرہ، فطرانہ، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کئی ناموں سے جانتے ہیں، یہ دراصل آپ کو معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشاندہی کی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین اصول ہے الحمدللہ۔ جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھول سے آپ کی غلط ہو گئی تو آپ کیا کرتے ہیں، کوئی واجب چھوٹتا ہے کہ آپ آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں جو آپ کی اس مسٹیک کو کلیئر کرتے ہیں، ویو آف کر دیتے ہیں۔ سملرلی ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے بحیثیت انسان ہم سے کئی غلطیاں، مسٹیکس ہو سکتی ہے، ان کو ویو آف کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر دراصل کفارہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں پر، آزاد ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب قرار دیا ہے۔ ایک اہم کوشچن ہوتا ہے کہ کتنا دیا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے 3-4 پورشن ہیں، 3-4 کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں جو لیسٹ ہے، منیمم ہے، وہ $10 ہے، اور وہ دراصل گیہوں کی پرائس سے ہے۔ گیہوں کی پرائس تقریباً 2.1 kg اگر ہوگی، جو کہ گیہوں جو ہم کھاتے ہیں، تو وہ اس پرائس کا جو اماؤنٹ نکلتا ہے، وہ اماؤنٹ دراصل آپ کا ایک بندے کا فطرہ ہوتا ہے، جو کہ سب سے کم مقدار میں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور نشان جو چیزیں نا واضح کی ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ صرف گیہوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اگر آپ جو نا ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں 2 لوگوں کی فیملی ہے، تو آپ صرف $20 دینے کے بجائے آپ زیادہ دیں۔ کس طریقے سے آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ 4.1 kg یا تو ڈیٹس کی جو قیمت نکلتی کھجوروں کی آپ وہ دے دیں، یا جو کی جو قیمت نکلتی ہے وہ دے دیں، یا پنیر کی جو قیمت نکلتی ہے وہ دے دیں، یا 4.1 kg آپ کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو نوازا ہے اس طریقے سے اپنا فطرہ ادا کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ کسی بندے کے کام آ سکے۔ ہمیشہ نا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے کم ہے نا 2.2 kg، ہم اس کی طرف جاتے ہیں گیہوں کی، اور گیہوں ویسے بھی سستا ہوتا ہے باقی تمام چیزوں سے، پھر اس کی جو مقدار ہے وہ بھی آدھی ہے۔
حالانکہ باقی جو ہیں وہ تھوڑے مہنگے بھی ہیں اور ان کی قیمت بھی زیادہ ہے، مقدار بھی زیادہ ہے، ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ 4.25 کلو کھجوروں کی قیمت دے سکتے ہیں تو آپ وہ دیں پر ہیڈ۔ اگر آپ 4.25 کلو پنیر کی قیمت دے سکتے ہیں تو وہ دیں۔ اگر آپ 4.25 کلو جو کی قیمت دے سکتے ہو تو وہ دیں، نہیں تو آپ 4.25 کلو اگر اللہ نے اور نوازا ہے ماشاءاللہ تو پھر آپ کشمش کی قیمت دیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی برکت کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم سے کسی قسم کی خامی لغزش خطا ہوئی ہو تو یہ ہمارا صدقہ فطر جو ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آ جائیں، اب آتے ہیں ایک اور third way to get the blessings of رمضان۔ آخری دنوں میں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک اہم رات ہے، وہ ہے چاند رات۔ جس رات کو چاند نظر آتا ہے ہم اس رات کو کیا کرتے ہیں، پوری رات شاپنگ میں اور جو نا الڑ بازی میں، ہوٹل بازی میں، ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابن ماجہ کی کہ 5 راتوں میں عبادت کرنے والا شخص جو ہے نا مغفور ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور وہ 5 راتیں جو ہے نا ان میں سے 2 راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر سے 1 رات پہلے یعنی کہ یہ چاند رات، عید الاضحیٰ سے 1 نائٹ پہلے یعنی کہ عرفہ کے بعد والی رات، اسی طریقے سے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات، اور عاشورہ کی جو رات ہے وہ رات، اور ایک شب اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ 5 راتوں کا رسول پاک نے خود ذکر کیا ہے۔ تو چاند رات کو دراصل تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن عبادت ضرور کریں۔ یہ خیال نہیں کہ بس اب رمضان نکل گیا اب جو چاہے کر سکتے ہیں، جتنی بیڈ ہیبٹس جو ہم نے کوئٹ کی تھی اب دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ خیال نہ کریں، بلکہ اس میں بھی برکت حاصل کریں۔ اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ممکن ہو تھوڑی بہت عبادت ضرور کریں۔ نیکسٹ، آپ کس طریقے سے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں ان دی لاسٹ ڈیز، وہ ہے عید کا اپنا دن۔ عید کا دن دراصل بذات خود ایک برکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن اجرت کا دن ہے، عید کا دن اجرت کا دن ہے، عید کا دن تحفے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اللہ نے دیا ہے کیونکہ 30 دن کے ہارڈ ورک کے بعد اللہ تعالی ہم بندوں کو، غریبوں کو، مومنین کو نوازتا ہے کہ یہ لو خوشی کا دن ہے۔ عید کا دن بذات خود ایک برکت والا دن ہے، اور اس میں مزید برکت حاصل کرنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مزید آپ اچھے کام کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، صرف اپنی عید بیٹر مت بنائیں، دوسروں کی عید بھی بہتر بنائیں انشاءاللہ۔ اور اس عید کے دن کی برکتیں مزید حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنت طریقے سے اس کو گزارو۔ کیسے؟ اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، اور حضور کا طریقہ تھا کہ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ گھر میں 3 یا 7 یا 5 عدد کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، کچھ حضور کھا کر تناول کر کے ہی جایا کرتے تھے۔ اس سنت پر عمل کریں، جائیں ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے، یہ تمام چھوٹی چھوٹی سنتیں، آپ کا عید کا دن بھی گزر جائے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ حاصل کر لیں گے۔ اور آخری چیز جس سے آپ کی رمضان کی برکتیں مزید کنٹینیو ہو سکتی ہے، وہ ابن ماجہ کی اس روایت سے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں پورے روزے رکھے اور عید کا دن گزارنے کے بعد شوال کے مزید 6 روزے رکھے، اللہ رب العزت اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ لہٰذا یہ 5 کام آپ کریں، اللہ رب العزت آپ کے اس رمضان کو بہت بہتر بنائے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ہم سب کے لیے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہماری ہر ایک عبادت و نیکی کو قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں اور بھی کئی رمضان عطا فرمائے، اور ہر رمضان میں ہمیں اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔